صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اسی کے ہم نے روایت امام ترمذی نے بھی روایت کی، بہت سے محدثین نے بھی روایت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ مدینے سے قریب جو احد پہاڑ ہے اس پر آپ تشریف لے گئے۔ احد پہاڑ پر آپ تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ اس وقت حضرت صدیق اکبر بھی تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے، اور اسی طرح حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ تینوں صحابہ کیا ہیں وہاں پر موجود تھے۔ فرجفا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام اپنے ان تین صحابہ کے ساتھ جبل احد پر چڑھے، آپ احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ پہاڑ میں حرکت پیدا ہو گئی، وہ ہلنے لگا، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہاڑ کا یہ ہلنا جو ہے وہ اظہار شوق میں تھا، جیسے شوق میں کسی چیز کا والہانہ انداز میں جھوم جانے کی عادت ہوتی ہے، ایسے ہی اس پہاڑ میں وہ حرکت بھی کیا ہے، محبت رسول کی بنا پر تھی۔ اور حدیث صحیح ہے، جب بھی اللہ کے رسول سفر سے واپس آتے احد پہاڑ پر نظر پڑتی تو آقا فرماتے احد جبل یحبنا ونحبہ، احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب حرکت ہوئی تو آقا نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اسکن احد، اور راوی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں آقا علیہ السلام نے اپنے پیر سے ٹھوکر بھی دی، اس کو پیر سے حرکت بھی دی اس کو، اور دے کر فرمایا اسکن یا احد، اے احد پہاڑ رک جا، اے احد پہاڑ رک جا، فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد پہاڑ رک جا، کیونکہ تیری پشت پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ یہ بھی حدیث صحیح ہے، اور اس میں دو تین باتیں واضح کی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ کائنات کی ہر شے، صرف انسان ہی نہیں، صرف جنات ہی نہیں، صرف فرشتے ہی نہیں، کائنات کی ہر شے جس کے زندگی کا ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، کائنات کی ہر شے جیسے اللہ کا ذکر کرتی ہے ویسے ہی اللہ کے رسول کو رسول مانتی ہے، ویسے ہی اللہ کے رسول کو رسول مانتی ہے۔ اگر پہاڑ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سمجھ نہ آتا ہوتا، اگر پہاڑ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سمجھ نہ آتی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے خطاب کرنا بیکار تھا۔ آقا نے اس سے خطاب کیا اور فرمایا اسکن، تو پہاڑ بھی پرسکون ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے حرکت کرنے والا پہاڑ اچانک خاموش ہو گیا، اور خاموش ہو کر دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ اے انسانوں، تم ایک ہی اس مصطفیٰ کے حکم پر چلنے والے نہیں ہو، کائنات کا ہر ذرہ اس رسول کا احترام کرتا ہے اور ان کی بات کو مانتا ہے، ان کی بات کو مانتا ہے۔ اور دوسری بات آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا تیری پشت پر انما علیک نبی، نبی ہے، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا وہ صدیق، اور صدیق ہے۔ اور وہ سارے لوگ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں، بدگمانیاں کرتے ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کیا ہے، سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے آپ کو صدیق کہا گیا، آپ کو صدیق کہا گیا، اور آپ خود جانتے ہیں اللہ کا نبی وہی بولتا ہے جو اللہ بلواتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے وہی نکلتا ہے۔ اسی لیے تو صحابہ اکرام نے جب پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ جو بھی فرماتے ہیں لکھ دیں، محفوظ کر لیں، کیونکہ آپ کو غصہ بھی آتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے انسان کبھی غصے میں ہوتا ہے تو کوئی بات جو ہے نا لاشعوری میں ایسی بھی نکل جاتی ہے جو قابل محفوظ نہیں ہوتی۔ اس معنی میں صحابہ نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا والذی بعثنی بالحق، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں جب بھی کچھ کہتا ہوں تو حق ہی کہتا ہوں، یعنی کسی حالت کا مجھے کوئی ایسا غلبہ نہیں ہوتا کہ میں حق کے سوا کچھ کہوں، جب بھی میری زبان سے نکلتا ہے تو حق ہی نکلتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنے نفس کی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، مصطفیٰ جب بھی بولتے ہیں تو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، آقا جب بھی بولتے ہیں تو اللہ کے وحی سے بولتے ہیں۔
تو حاضرین محترم اعزائے گرامی، اس وحی والی زبان سے آقا نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق فرمایا۔ اب کوئی آپ کو صدیق مانے یا نہ مانے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا شہیدان، 2 شہید ہیں، اور 2 شہید ہیں کہہ کر یہ اعلان کر دیا کہ حضرت عمر فاروق کا بھی کیا مقام ہے، حضرت عثمان ذی النورین کا بھی کیا مقام ہے، اور شہید کا کیا مرتبہ ہے یہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہید اعظم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تذکرہ آتا ہے تو عام طور پہ علماء خطباء جو ہے شہادت کی عظمت اور فضیلت پر قرآنی آیات سے احادیث کی روشنی میں باتیں بتاتے ہیں کہ شہادت کا مقام کیا ہے، شہادت کی موت کتنی عظیم موت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کے حوالے سے 2 باتیں فرمایا۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ نے فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا مردہ گمان بھی مت کرو، مردہ گمان بھی مت کرو، کیونکہ انسان کا مزاج یہی ہے کہ اگر کوئی بھی فکر اس کے ذہن میں ہو تو یا تو وہ زبان سے اظہار کرے گا، اگر ضرورت محسوس نہیں ہوتی یا حالات کا تقاضا نہیں ہے تو کم از کم ذہن میں رکھے گا، ذہن میں رکھے گا۔ تو قرآن کریم نے شہیدوں کے حوالے سے بیان کر دیا شہیدوں کو عام مردوں کی طرح تصور نہ کرو، نہ بولو نہ سوچو، کیونکہ ان کی ایسی زندگی ہے جس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ انہیں اللہ نے ایسی زندگی عطا فرمائی ہے جو اللہ کے یہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے، عنایتیں ہوتی ہیں۔ شہادت کی موت اتنی عظیم الشان موت ہے، شہادت کا مرتبہ جسے مل جاتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت عمر بن خطاب دعا فرماتے تھے، اے اللہ مجھے موت دے تو شہادت کی موت دے، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ موت جو ہے وہ تیرے حبیب کے شہر میں ہو، تیرے حبیب کے شہر میں ہو۔ میں تیرے حبیب کے شہر کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، اور شہادت کی موت سے کیا ہے میں دور ہونا بھی نہیں چاہتا۔ عام طور پہ شہادت کا امکان جو ہے وہ میدان جہاد میں ہوتا ہے، جنگ میں ہوتا ہے، اور جنگ جو ہے مدینے سے باہر مختلف میدانوں میں لڑی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر جانتے تھے کہ شہادت کی میں تمنا کروں گا تو میں مدینے سے باہر جاؤں گا اور وہیں شہید ہوں گا تو وہیں دفن ہو جاؤں گا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق کی دعا تھی کہ مولا شہادت دینا مگر شہر رسول میں دینا، تاکہ مرنا بھی جینا بھی رسول کے شہر میں ہو، مرنا بھی رسول کے شہر میں ہو، اور دفن ہونا بھی رسول کے شہر میں ہو، دفن ہونا بھی رسول پاک کے شہر میں ہو۔ تو حاضرین محترم اعزائے گرامی، ایک طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انجام کی اہمیت کو اجاگر فرمایا، اور دوسری طرف حضرت سیدنا عثمان ذی النورین جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذی النورین کے بارے میں بھی آقا نے فرمایا ان کی جو موت ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ ابھی برسوں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کر دیا کہ حضرت عثمان ذی النورین جو ہیں وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے، لیکن ان کی جو موت ہوگی وہ عام موت نہیں ہوگی، شہادت کی موت ہوگی۔ اس سے اہل سنت کا وہ نقطۂ نظر، وہ عقیدہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے، خلفاء کے لیے، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان ذی النورین مولا علی مولا کائنات رضی اللہ عنہم کے لیے جو نقطۂ نظر اہل سنت کا ہے وہ پورے طور پہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور آج اس کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس دور میں اچھی بری ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کچھ باتیں وہ ہیں جو ہمارا ایمان محفوظ کرتی ہیں، ایمان میں جلا پیدا کرتی ہیں، اور کچھ باتیں وہ ہیں جو ہمارے عقیدے میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔